السلام علیکم دوستو، آج ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا اور ان کا نبی کے ساتھ اور اسلام کی خدمات کے اوپر ہم آج جتنی معلومات ہیں وہ میں اس عظیم خاتون جنت کے حوالے سے گفتگو کی کوشش کروں گا، لیکن جو زیادہ ان کے بارے میں کوئی معلومات موجود نہیں ہیں، لیکن جتنی بھی ہیں میں چاہتا ہوں کہ ایک عظیم جو محسن اسلام ہیں ان کا ذکر کیے بغیر اور ان کی عظمت کو بیان کیے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اسلام کو اور اس کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے وہ کردار بھی جاننا ضروری ہیں جو مکی زندگی سے شروع ہوئے تھے اور پھر عروج اور اسلام کو جو تھی وہ عروج دلانے میں ان سب کرداروں کا بہت حصہ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ کا یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ بڑی مالدار خاتون تھیں، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے 2 دفعہ انہیں شادی کا موقع ملا تھا۔ ایک دفعہ ان کے جو تھے وہ ابو حالہ تھے، پہلے شوہر ان کے، لیکن وہ بھی مالدار تھے لیکن وہ جلدی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اس کے بعد ان کا عتیق نامی ایک شخص سے دوبارہ شادی ہوئی تھی۔ ایک پہلے جو ابو حالہ جن کے پہلی اولاد حالہ جو تھے وہ ایک خاوند سے تھے، اور دوسرے اولاد جو تھی دوسرے شوہر سے تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نامی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خویلد جو ان کے والد تھے وہ بڑے امیر تاجر تھے، مکہ میں ہی وہ رہتے تھے، اور دور دور تک ان کے وہ جایا کرتے تھے تجارتی قافلے۔ تو حضرت خدیجہ جو تھی وہ وقت سے پہلے پیدا ہو گئی تھی، تو وقت سے پہلے پیدا ہونے کا خدیجہ جو ہے وہ بھی وقت سے پہلے پیدا ہونے والے کو، جو وقت سے پہلے آ جائے اس کو یہ خدیجہ کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو اس طرح حضرت خدیجہ کا نام انہوں نے ان کے والد نے رکھا کہ ان کو خدیجہ کہا جائے کہ وقت سے پہلے ہے۔ وہ بہت پیار کرتے تھے ان سے، اور بچپن سے ہی وہ اپنے باپ کو تجارت کرتا ہوا دیکھتی تھی۔ بہرحال باقی باتیں تو آپ کو بہت ساری پتہ ہوں گی، اور میں سیدھا آتا ہوں وہاں پر کہ جو میں چاہتا ہوں کہ جو ان کی عظمت کے واقعات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا اپنی عزیز جو 2 سہیلی تھی، ان کی نفیسہ نام آتا ہے، ان کے ذریعے، اور اس وقت آپ بہت مالدار خاتون تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے یہ پوچھا نفیسہ نے کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس شادی کو ایسے وسائل نہیں ہیں کہ میں، اور نہ کوئی ایسے اخراجات ہیں کہ میں یہ کر سکوں۔ تو انہوں نے کہا کہ صرف یہی وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی صرف یہی وجہ ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر یہ وجہ دور کر دی جائے تو؟ پھر انہوں نے بتایا کہ ایک مالدار خاتون ہے حضرت خدیجہ، تو انہوں نے بھی یہ حیرانگی سے پوچھا بھی تھا کہ وہ مجھ سے شادی کیوں کریں گی۔ تو بہرحال یہ شادی انہوں نے ان کی رضا لے کر تو شادی طے ہوگی۔ اس وقت حضرت خدیجہ کے پاس نکاح کے وقت جو تھی وہ بہت بڑی دولت تھی، مطلب بڑا تجارتی کاروبار تھا ان کے پاس۔ مکہ سے شام، یمن اور اس کے گرد و نواح ان کے تجارتی قافلے تھے، وہ جایا کرتے، مطلب ان کے پاس آپ مال، غلام
کاروباری سامان اور تجارت کا جو تھا وسیع نیٹ ورک تھا۔ تاریخی کتابوں کے مطابق اس زمانے میں ان کا جو کاروبار تھا وہ مکہ کے بڑے تاجروں کے برابر یا اس سے زیادہ سمجھا جاتا، مطلب وہ سب سے امیر خاتون تو تھی ہی، لیکن جو وہاں پہ بڑے تاجر تھے ان سے بھی کسی صورت وہ کم نہ تھی، مطلب یا ان کے برابر تھی یا ان سے زیادہ تھی۔ اچھا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تو جو ان کی قربانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے اپنی ساری دولت اسلام کی حمایت میں خرچ کر دی، مسلمانوں کی مدد، غلاموں کو آزاد کرانے اور دعوت اسلام کے کاموں پر مارچ خرچ کرنا انہوں نے شروع کر دی۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ شعیب ابی طالب میں ان کا محاصرہ کر لیا گیا تھا قریش قبیلے کا، وہ 3 سال تقریباً وہاں پہ رہے، جہاں پہ ان کا معاشی مقاطعہ تھا اس میں، لیکن وہاں پر بھی یہ جو تھا، جو حضرت خدیجہ کی جو دولت تھی وہ ساری کی ساری ان مسلمانوں پر جو خرچ ہوتی تھی، جو ان کے پاس جتنا تھا دولت وہ ساری انہوں نے وقف کر دی۔ اور جس وقت آپ مطلب وہاں سے شعیب ابی طالب سے آئی تو بیمار ہوگی، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد اسی سال ان کا وفات ہوگی، تو اسی سال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن، یعنی کہ کیا کہتے ہیں اس کو، سارو ایئر کہہ لیں، یہ دکھ کا سال اس کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ کا تقریباً 619 عیسوی میں انتقال ہوا تھا، تو آپ نے جو تھی وہ اکثر دولت جو تھی اسلام کے راستے میں جو خرچ ہو چکی تھی، جس وقت آپ اس دنیا سے گئی تھی تو آپ کے پاس گھر میں جو تھا وہ زیادہ مال نہیں تھا۔ تو ویسے آپ کو پڑھا بھی ہوگا، لیکن جس وقت نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم شادی ہوئی تھی تو وہ آپ حضرت خدیجہ کے گھر میں ہی جو تھے وہ کیا کہتے ہیں شفٹ ہو گئے تھے، اور ان کی تجارت کی دیکھ بھال بھی آپ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ کے دولت کا اندازہ بھی اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ان کے گھر میں کام کرنے والے جو ملازم تھے وہ 20 ملازم، جو میری مطالعے میں بات آئی وہ یہ ہے کہ ان کے 20 ملازم تھے، اور جن کے لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ میں مطلب ان کے خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی، مطلب ایک ناز و نیم میں پلی ہونے کے باوجود وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود کھانا تیار کرتی تھی۔ ایک دفعہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا لے کر آ رہی تھیں، مطلب تیار تھا تو لے کے آ رہی تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ابھی نہیں پہنچی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب حضرت خدیجہ جو ہے وہ آپ کے پاس آ رہی ہیں کھانا لے کر، ان سے کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ جی اور جبرائیل آپ کو سلام کہتے ہیں۔ تو جب وہ تشریف لائیں کھانا لے کر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جی سلام بھیجتا ہے۔ میری نظر میں ایسا نہیں ہے کہ مطلب میرے مطالعے میں یہ بات نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو سلام بھیجا ہے، تو مطلب میرے مطالعے میں پہلی بات یہ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو ہی یہ سلام بھیجا ہے، اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ اور ایک اور خوشخبری تھی کہ حضرت خدیجہ کے لیے جنت میں ایک موتیوں سے سجا ہوا محل تیار کیا گیا تھا، اور یہ سب اس لیے تھا کہ وہ اسلام کی پہلی خاتون تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتی ہیں، اور اپنا سارا مال و دولت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بس کوئی احسان جتائے بغیر وہ خرچ کر دیتی ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اور جو دنیا میں مطلب جو عظیم
خواتین کا جس کا ذکر آیا ہے اسلام میں، وہ تو یہ ہے کہ ایک تو حضرت مریم علیہ السلام کا ہے، اور اس کے بعد پھر قیامت تک کے لیے حضرت خدیجہ کو تمام عورتوں پہ فضیلت دی گئی ہے۔ یہ فضیلت ان کو اس بنیاد پر ہے کہ انہوں نے بے لوث اسلام کی خدمت کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت رنجیدہ خاطر ہوتے تھے تو ان کی ڈھارس بندھایا کرتی تھی، اور آپ کو مطلب جہاں تک ہو سکا ہے انہوں نے اسلام کی مدد کی ہے، غلام انہوں نے آزاد کروائے ہیں، ساری دولت اپنی جو تھی وہ اسلام کی راہ میں خرچ کر دی، اور جب وفات پائی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلو میں تھیں، مطلب آپ کی موجودگی میں آپ نے اس دنیا فانی سے کوچ کیا، اور آپ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سالہ رفاقت شادی کی رہی ہے تقریباً، اور اس میں آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی میں جو مکہ میں آپ نے انجام پائی تھی، جب تک حضرت خدیجہ آپ کے نکاح میں رہی آپ نے دوسری شادی نہیں کی، اور اس کے بعد جب دوسری شادیاں آپ کی زندگی میں ہو، جب آپ نے شادیاں کی ہیں تو تب بھی آپ اپنی مطلب ذکر میں ہر وقت حضرت خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے، جس سے وہ آپ حضرت عائشہ نے بعض اوقات رشک کہنا چاہیے، حسد، یا حسد تو خیر منفی سا جذبہ ہے، لیکن رشک میں وہ کہا کرتی تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جی نے کنواری اور چھوٹی عمر کی عورتیں بھی دی۔ حضرت خدیجہ تو آپ سے بڑی عمر کی خاتون تھی، اور وہ شادی شدہ بھی رہ چکی تھی، اس کے باوجود آپ ان کو بہت یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ سب اس وقت میرے ساتھ آئی ہیں جب ہمارے ہاں خوشحالی تھی، اسلام خوشحال ہو گیا تھا، لیکن حضرت خدیجہ نے اس وقت میری مدد کی جس وقت میں کمزور تھا، مالی طور پر بھی اور سماجی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی، تو انہوں نے میری وہ دکھ کی اور تکلیف کی وہ ساتھی تھی، اس لیے میں ان کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔